الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى. وقال في مقام آخر: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع الرحم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ کئی ہفتوں سے حقوق العباد کے تعلق سے بات چیت ہو رہی ہے. سب سے پہلے حقوق العباد کی اہمیت کو آپ کے سامنے رکھا گیا، پھر والدین کے اولاد پر کیا حقوق ہیں، اولاد کے ماں باپ پر کیا کیا حقوق ہیں، وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں. وقتاً فوقتاً اور موقع کی مناسبت سے درمیان میں دوسرے موضوعات پر بھی گفتگو ہوئی. آج آپ حضرات کے سامنے رشتہ داروں پر کیا کیا حقوق عائد ہوتے ہیں اس کے تعلق سے گفتگو ہوگی. چونکہ حقوق العباد میں ماں باپ کے حق کے بعد رشتہ داروں کا حق سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے. مذہب اسلام نے رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی پر بڑا زور دیا ہے. قرآن و احادیث کے اندر بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحمی سے تعبیر کیا ہے اور ان سے اعراض کرنے والوں کو ڈرایا گیا ہے. رشتہ داروں کی حقوق تلفی سے دھمکایا گیا ہے اور اس پر وعیدیں نازل کی گئی ہیں. اللہ رب العزت والجلال نے قرآن مقدس کے اندر تقریباً 9 مقامات پر رشتہ داروں کو ان کا حق دینے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. رشتہ داروں کا حق یہ ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. رشتہ داروں کا حق یہ ہے کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے. رشتہ داروں کا حق یہ ہے کہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے. رشتہ داروں کا حق یہ ہے کہ ان کو اذیت و تکلیف نہ پہنچائی جائے. رشتہ داروں کا حق یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہمیشہ خوشگوار تعلقات قائم کیے جائیں اور رشتہ داروں میں جو کمزور ہیں، حاجت مند ہیں، ان کی مالی تعاون اور ان کا مالی امداد سے ان کی حاجت روائی کی جائے. اللہ رب العزت والجلال نے صلہ رحمی کی بڑی تاکید فرمائی ہے. چنانچہ قرآن مقدس کے اندر پہلے پارے کے اندر ارشاد فرمایا: وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى، کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا کرو. سورہ نساء کے اندر باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، کہ رشتہ داروں کے معاملات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرتے رہو. 5ویں پارے کے اندر ارشاد فرمایا: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى، کہ رشتہ داروں کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرو،
سورہ بنی اسرائیل کے اندر ارشاد فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ کہ رشتہ داروں کو ان کا حق دے دیا کرو۔ سورہ نحل کے اندر رشتہ داروں کی امداد کا حکم دیتے ہوئے باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى کہ رشتہ داروں کو ان کا حق دے دیا کرو۔ چنانچہ قرآن مقدس کی آیات کریمہ سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو چکی ہے کہ رشتہ داروں کو ان کا حق دینا، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا یہ ان پر احسان نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صاحب حیثیت رشتہ داروں پر کمزور اور حاجت مند رشتہ داروں کے حقوق عائد کیے ہیں۔ رشتہ داروں کی مالی امداد کر کے یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے جو حق ہم پر عائد کیا تھا، جو ذمہ داری ہم پر ڈالی تھی، اس ذمہ داری کو ہم نے نبھایا ہے۔ یہاں بوجھ کر کے بہت سے حضرات کوتاہی کا شکار ہو جاتے ہیں اور رشتہ داروں کی مالی امداد کر کے ان کے ساتھ اچھا سلوک کر کے احسان جتاتے ہیں، ان کی عزت نفس اور وقار کو مجروح کرتے ہیں اور اپنی نیکی کو بھی برباد کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى اے ایمان والو اپنے صدقات کو، اپنی نیکیوں کو احسان جتا کر کے اور دوسروں کو تکلیف پہنچا کر کے اپنے اعمال کو ضائع مت کرو۔ جو شخص احسان جتاتا ہے، جو شخص دوسروں کو اذیت پہنچاتا ہے، وہ اپنے اعمال کو ضائع اور برباد کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مسلمان، ایک رشتہ دار کمزور ہونے کے باوجود، حاجت مند، ضرورت مند، مفلس اور لاچار ہونے کے باوجود کسی مالدار رشتہ دار کے سامنے اپنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اپنی ضرورت کو اس کے سامنے نہیں رکھتا، اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اگر آج میں نے اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اپنی ضرورت کو اس کے سامنے رکھا تو کل یہ معاشرے کے اندر مجھے ذلیل و خوار کرے گا، میری رشتہ داروں کے اندر بے عزتی کرے گا، تحقیر اور حقارت کی نگاہ سے دیکھے گا۔ جبکہ خاندان کے دوسرے افراد اور رشتہ دار عیاشی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، دنوں رات پیسہ خرچ کرتے ہیں، دوسرے تیسرے دن ہوٹلوں میں جا کر کے دعوتیں اڑاتے ہیں اور زناکاریوں کے اڈوں پر پہنچ کر کے اپنی خواہشات کو غلط طریقے سے تکمیل تک پہنچا کر کے اور پیسہ پانی کی طرح بہایا جاتا ہے۔ لیکن رشتہ داروں کا معاملہ سامنے آ جائے تو سانس بند ہو جاتا ہے، چہرہ اتر جاتا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی ہے۔ اسلام کی سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ تعلیم صلہ رحمی کے تعلق سے بھی بیان کی گئی ہے۔ اسلام کی یہ تعلیم بڑی ممتاز اور بڑی بہترین تعلیم ہے۔ اگر ہر شخص اس پر عمل کر کے اپنی زندگی کے اندر ان چیزوں کو ڈھالے گا تو کسی ضرورت مند کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی اور کسی کے سامنے در بدر کاسہ گدائی لیے پھرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، کیونکہ خاندان کے بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں جو صاحب حیثیت ہوتے ہیں اور خاندان کے افراد ایک دوسرے کے حالات کو بخوبی اور اچھے طریقے سے جانتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں۔ اگر صاحب حیثیت افراد ایسے رشتہ داروں کی جو کمزور ہیں، ایسے افراد کی جو حاجت مند ہیں، ان کی خاموشی کے ساتھ میں ان کی دلی آزاری کو دور کر دیا جائے، ان کا مالی تعاون کر دیا جائے، کسی بیوہ بے سہارے کا سہارا بن جائے، یتیم کا سہارا بن جائے، کوئی بیمار ہے اس کا علاج و معالجے کے اندر ان کا بندوبست کر دیا جائے، بچیاں نوجوان بیٹھی ہوئی ہے، ان کے پاس خرچ ہی نہیں ہے شادی بیاہ کا انتظام کرنے کا، ان کی شادی بیاہ کا انتظام کرا دیں۔ اگر ہمارے معاشرے کے اندر یہ رواج چل پڑا تو جو غربت کی لہر ہمارے معاشرے کے اندر پھیل رہی ہے، کسی نہ کسی درجے تک اس لہر کو کم کیا جا سکتا ہے اور غربت کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک حدیث ہے کہ آخری زمانہ ایسا ہوگا کہ اس وقت مال ایمان کے لیے ڈھال ہوگا، مال ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہوگا۔ آج یہی دور چل رہا ہے کہ ہماری بہن بیٹیاں جن کے ماں باپ ان کا خرچ نہیں اٹھا سکتے، ان کی شادی کا انتظام نہیں کر سکتے، وہ آج شادی کے جذبات میں آ کر کے مذہب اسلام کو چھوڑ کر کے غیر مسلم کے ساتھ شادی رچاتی ہے اور اس طریقے سے اپنے ایمان کو گواتی ہے۔ میں اس سلسلے میں ان کی بالکل بھی
حوصلہ افزائی نہیں کر سکتا، لیکن کیا ہم مسلمان ان کے ایمان کو ختم کرنے کے اور ان کے مرتد ہونے کے ذمہ دار نہیں ہیں؟ کیا ہم نے کبھی کمزور اور غریب رشتہ دار کی کبھی مدد کی ہے؟ کبھی ان کے حالات کا جائزہ لیا ہے کہ ان کے گھر کے اندر چولہا جلتا ہے یا چولہا ٹھنڈا پڑا ہوا ہے، اس کے ہاں ہانڈی پکتی ہے یا وہ کبھی احساس نہیں ہوتا؟ ایسے واقعات بھی سامنے ہیں کہ جوان بیٹی ہے، بیوہ ہو چکی ہے، بچے اس کے پاس ہے، سسرالیوں نے دھکا دے دیا، بھائی بہن نے اور ماں باپ نے ہاتھ کھڑے کر دیے، ہمارے پاس تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب وہ مجبوراً اور پریشان اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے زناکاری کے اڈے پر جا کر کے اپنی عزت کی نیلامی کرتی ہے، اور درندوں کی ہوس چڑھتی ہے کہ ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہمارے محلے کے اندر، ہمارے رشتہ داروں کے اندر ایسے نوجوان لڑکیاں موجود ہیں، بیوہ ہو چکی ہیں، کبھی ہم نے ان کی خبر گیری کی ہے؟ کبھی احساس نہیں ہوتا؟ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، مذہب اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سی جگہ پر صلہ رحمی کا حکم دیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم رشتہ داروں کے ساتھ میں صلہ رحمی کریں گے، ان کے اوپر مالی امداد کریں گے تو ہمارے خرچ کے اندر کمی آ جائے گی، ہمارے کاروبار کے اندر کمی آ جائے گی، پیسوں کے اندر کمی آ جائے گی، جبکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر کے اندر اضافہ ہو، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی مال کے اندر اضافہ ہو، اس کو چاہیے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور رشتہ داروں کے ساتھ میں صلہ رحمی کا معاملہ کرے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ نسخہ دے رہے ہیں کہ صلہ رحمی کرنے سے مال کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صلہ رحمی کریں گے، رشتہ داروں پر 150 روپے خرچ کر دیں گے تو ہماری جان نکل جائے گی۔ اور احسان جتانے میں عورتیں بڑی حساس ہیں، ذرا سا کسی پر احسان کیا، تھوڑی دیر کے بعد احسان جتا دیا۔ بھائی بہن کے گھر جاتا ہے، اس کے ہاتھ پر 150 روپے رکھ دے تو اس کی بیوی دور سے گھور کر کے دیکھتی ہے کہ بھائی بہن کے ہاتھ پر پیسہ رکھ رہا ہے، اسے مالدار کرنا چاہتا ہے۔ یہ نہیں سمجھتی ہے کہ بھائی کی آمد پر بہن نے کیا کیا خرچ کیا ہے، اس کے لیے کیا کیا تواضع کی ہے، اس کو فراموش کر دیتی ہے اور احسان جتاتی ہے اور تانے دیتی ہے کہ بھائی تو بہن کا خرچ اٹھا رہا ہے، اس کا گھر بار چلا رہا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اپنے نسبوں کو، اپنے رشتہ داریوں کو معلوم کرو تاکہ تم ان کے ساتھ میں صلہ رحمی کر سکو، کیونکہ صلہ رحمی کرنے سے خاندان کے اندر، رشتہ داروں کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے، عمر میں اضافہ ہوتا ہے، مال کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت تک پہنچا دے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اللہ پر ایمان رکھ، اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہ بنا، نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کر۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں ایک اور صحابی آ کر کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان رکھ، اس کی عبادت کر، کسی کو شریک نہ ٹھہرا۔ اس کے بعد وہ پوچھنے لگے، اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کر۔ پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون سا عمل اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اچھائیوں کا حکم دے، برائی سے روک۔ صلہ رحمی کرنے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ ہر شخص گناہ کے سمندر کے اندر ڈوبا ہوا ہے، کوئی شخص اپنے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتا کہ میں اللہ تعالیٰ کی مکمل طور پر فرما برداری کر رہا ہوں، اس کا مطیع ہوں، اس کی فرما برداری میں لگا ہوا ہوں۔ تو قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ
والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب سیدنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر منافقین نے تہمت لگائی اور سیدھے سادے مسلمان بھی اس فتنے کے بہاؤ میں بہہ پڑے۔ ان میں حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے کہ جو اس کے اندر شریک ہو چکے تھے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار بھی تھے، حاجت مند تھے، ضرورت مند تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا گھر کا خرچ چلایا کرتے تھے۔ جب قرآن مقدس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی برات کا اعلان فرما دیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی کہ میں مصعب کو خرچ نہیں دوں گا۔ تو آیت کریمہ نازل ہوتی ہے کہ جو لوگ بزرگ ہیں، جو لوگ وسعت والے ہیں، وہ رشتہ داروں کو دینے سے، مسکین اور اللہ کے راستے میں جو جہاد کرنے والے ہیں، ہجرت کرنے والے ہیں، ان کو دینے سے قسم نہیں اٹھاتے اور ان کے ساتھ میں درگزر کا معاملہ فرماتے ہیں۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری مغفرت کر دے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑے بخشنے والے ہیں، بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا کیوں نہیں ہمارے پروردگار، ہم تو آپ کی رحمت کے، آپ کی مغفرت کے طلبگار ہے۔ چنانچہ قسم کو توڑ کر کفارہ دیا اور حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خرچہ دیا کرتے تھے وہ جاری کر دیا۔ میرے دوستوں، کسی مسکین کو صدقہ کرنا یہ صدقے کا ثواب ہے، اور اپنے غریب رشتہ دار کو دینا صدقہ بھی ہے، اور اسی طریقے سے اس کے ساتھ میں صلہ رحمی بھی ہے۔ صلہ رحمی کے ان عظیم فوائد کے پیش نظر ہر شخص کو یہ چاہیے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میں صلہ رحمی کرنے والے بن جائیں، ان کے ساتھ میں حسن سلوک کرنے والے بن جائیں، ان کی خبر گیری رکھنے والے بن جائیں۔ ہر کسی کے خاندان میں، ہر کسی کے رشتہ داروں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو حاجت اور ضرورت کے مستحق ہیں، زکوٰۃ کے بھی مستحق ہیں، مالی امداد کے بھی مستحق ہیں، لیکن اپنی عزت کی خاطر اور اپنے عزت نفس کی خاطر وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کے گھر جا جا کر کے ان کے پاس میں راشن ڈالیں، ان کی امداد کریں، ان کا مالی تعاون کریں۔ اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے روگردانی کرنے والے ہیں، رشتہ داروں کو توڑنے والے ہیں، رشتہ داریوں کے اندر دراڑ پیدا کرنے والے ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت کے مستحق ہے۔ خود قرآن مقدس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار۔ جو لوگ رشتہ داری کو توڑتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں اور انہی کے لیے برا ٹھکانہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنۃ قاطع الرحم، جو شخص رشتہ داری کو توڑنے والا ہے وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ آج ہم اس حدیث کی روشنی میں اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو بہت سے خاندانوں میں سالہ سال گزر جاتے ہیں، تعلقات ٹھیک نہیں ہوتے، قتل و غارت گری کی نوبت آ چکی ہے، بھائی بھائی کے چہرے میں دشمن بنا کھڑا ہے، کسی نے زمین پر جائیداد پر قبضہ کر رکھا ہے، کسی نے گھر کی جائیداد پر قبضہ کر رکھا ہے، کسی نے کھیتی باڑی پر قبضہ کر رکھا ہے، کسی نے کاروبار پر قبضہ کر رکھا ہے، بھائی بہن کی وراثت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے حقوق تلفی کرتا ہے، سلام کلام بالکل ختم ہو چکا ہے، آپس میں اگر ملتے ہیں، آپس میں راستے میں ٹکرا جاتے ہیں تو منہ پھیر کر کے چلتے ہیں۔ یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اگر ہر شخص صلہ رحمی کے اصولوں پر چل کر کے اپنی زندگی گزارے گا تو انشاءاللہ یہ جو جھگڑے آپس میں رونما ہوتے ہیں یہ جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں۔ ہمارے رشتہ داروں میں، قریبی رشتہ داروں میں دو بھائی ایسے ہیں کہ جو سالہ سال سے مقدمات لڑ رہے ہیں جائیداد کے چکر میں، 18-20 سال تک تو مجھے انہیں دیکھتا ہو گیا یہ مقدمہ بازی کرتے ہوئے، قبر کے اندر پیر جا چکے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، اولاد کی اولاد ہو چکی ہیں، لیکن مقدمے بازی ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ جتنی صلح کرانے کی کوشش کر لی جائے، کوئی ادھر سے مقدمہ پیش کرتا ہے، کوئی ادھر سے مقدمہ پیش کرتا ہے، صلح نہیں ہو پاتی۔ کیا یہی اسلام ہے کہ ہم ساری زندگی زمین اور جائیداد کے چکر میں آ کر کے
بھائی بہن کا رشتہ ختم ہو جائے، بھائی بھائی کا رشتہ ختم ہو جائے؟ کیا یہی اسلام کی تعلیم ہے؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صلہ رحمی وہ نہیں ہے، صلہ رحمی کرنے والا وہ شخص نہیں ہے جو بدلے کے اندر صلہ رحمی کرے۔ اگر میرے رشتہ دار مجھ سے ملاقات کریں گے میں ان کے ساتھ ملاقات کروں گا، میرے ساتھ اچھا سلوک کریں گے میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا، میرے رشتہ دار میرے حقوق ادا کریں گے تو میں ان کے حقوق ادا کروں گا۔ تو یہ تو بدلے میں صلہ رحمی ہوئی، اگرچہ یہ بھی صلہ رحمی ہے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سب سے اونچا طریقہ اور سب سے افضل صلہ رحمی یہ ہے کہ جو شخص تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑنے کی کوشش کر، جو تیرے حقوق تلفی کرے تو ان کو حقوق ادا کر، جو تیرے ساتھ برا سلوک کرے تو اس کے ساتھ میں اچھا سلوک کر۔ جب یہ حدیث ہم لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، صلہ رحمی کی ترغیب دیتے ہیں، تو دوسرے حضرات کہتے ہیں ہم کیوں کسی کے ساتھ میں صلہ رحمی کریں، ہم کیوں کسی کے ساتھ میں اچھا سلوک کریں؟ ہمیں کون پوچھتا ہے؟ بھائی بھائی کے اندر نفرت ہے، بھائی بہن کے اندر نفرت ہے، کہیں چاچا بھتیجے دست و گریبان ہو رہے ہیں، کوئی کسی کے حقوق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جبکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس حدیث کے اندر یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک دوسرے پر جو حقوق لازم کیے ہیں، جو ذمہ داری کاندھوں پر ڈالی ہے، ہر شخص اپنے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے، کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے، کسی پر کسی کا بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔ جو کام دنیا کے اندر کر کے جاؤں گے وہی صلہ ملنے والا ہے۔ اچھے اعمال کریں گے تو اچھا صلہ ملے گا، برا اعمال کرو گے تو برا صلہ ملے گا۔ تو ہر شخص کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے ذمے حقوق ڈالے ہیں وہ ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اگر کوئی دوسرا شخص اس کے حقوق کو ادا نہیں کرتا ہے، اس کے حقوق پامال کرتا ہے، وہ خود اپنے اعمال پہ پوچھ تاچھ کا مستحق ہوگا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں پکڑ کا مستحق ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صلہ رحمی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صلہ رحمی نہیں کرتا، جو شخص قطع رحمی کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا کے اندر ہی اسے سزا دیتے ہیں، دنیا کے اندر بھی وہ پریشان ہوتا ہے، دنیا کے اندر بھی وہ ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ ہمارے علاقے میں ایک شخص موجود ہے جس نے اپنی بہن کو میری آنکھوں کے سامنے دھکے دے کر کے گھر سے نکالا ہے، دھکے دے دے کر کے ہاتھ پکڑ کے نکالا ہے کہ تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں ہے، تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں ہے، میرے گھر میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج اس کے پاس زمین بھی ہے، جائیداد بھی ہے، اولاد بھی ہے، گھر بھی اچھا بنا ہوا ہے، لیکن زندگی کے اندر سکون نہیں ہے، زندگی کے اندر راحت نہیں ہے۔ ہر شخص اسے ذلت نگاہ سے دیکھتا ہے، کسی کی نظروں میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک لڑکے کی شادی کی تھی، وہ اس کی بیوی چھوڑ کر چلی گئی، ایک لڑکی کی شادی کی تھی، اس کو طلاق ہو چکی ہے، ابھی اور اولاد بھی جوان ہو چکی ہے، بلکہ ادھیڑ عمر میں پہنچنے والی ہے، رشتوں کا نام نہیں ہے۔ کیا یہ اس کی سزا نہیں ہو سکتی کہ بہن کے حقوق ادا نہیں کیے، بہن کو ذلت کے ساتھ میں اپنے گھر سے نکالا ہے؟ میرے محترم بزرگوں دوستوں، بہنوں کا جو حق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وراثت کے اندر رکھا ہے، ان حقوق کو ہر شخص ادا کرنے کی کوشش کرے۔ ہم نے سمجھتے ہیں کہ ہاتھ ڈال دے دیں گے اور بہنوں کا حق ادا ہو جائے گا، زمین جائیداد 10 لاکھ کی، 20 لاکھ کی، 50 اور 1000 روپے، لاکھ روپے اس کا ہاتھ میں رکھ کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کا حق ادا کر دیا۔ یاد رکھنا، بھات کی شریعت کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے، اگر کوئی بھات دیتا ہے کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وراثت کے اندر بہنوں کا حصہ رکھا ہے وہ حصہ بھائی کو نکالنا لازم اور ضروری ہے۔ جس طریقے سے نماز پڑھنا ضروری ہے، جس طریقے سے روزہ رکھنا فرض ہے، اسی طریقے سے وراثت کے اندر بہنوں کا حصہ نکالنا جو شریعت کے اندر متعین ہے یہ لازم اور ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص اس طریقے سے اپنے بہنوں کا حصہ نہیں نکالتا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں پکڑ کا مستحق ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں سزا کا مستحق ہوگا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صلہ رحمی صرف یہی ہے کہ دوسرا آدمی ہمارے ساتھ میں صلہ رحمی کرے، ہمارے حقوق ادا کرے، اس کے حقوق ادا کر دے، بلکہ اعلیٰ صلہ رحمی یہ ہے کہ دوسرا شخص اس کے حقوق کو ادا کرے یا نہ کرے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے ذمے جو حقوق رشتہ داروں کے ڈالے ہیں وہ ان حقوق کو ادا کر کے
اپنی زندگی گزارے۔ ایک شخص آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میرے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں کہ میں ان کے ساتھ میں اچھا سلوک کرتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ میں برا سلوک کرتے ہیں، میں ان کے حقوق ادا کرتا ہوں لیکن وہ مجھ سے میرے حقوق چھینتے ہیں، مجھے میرے حقوق سے محروم رکھتے ہیں۔ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تو اپنی بات میں سچا ہے تو گویا کہ تو ان کے منہ کے اندر جلدی اور گرم راکھ ڈالنے والا ہے، اور جب تک تو اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتا رہے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تیری پناہی کرنے والا موجود ہوگا۔ متعدد احادیث کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کی ترغیب دی ہے۔ حاضر ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے بڑا گناہ ہو چکا ہے، کوئی تلافی ہو سکتی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ماں موجود ہے کہ نہیں ہے؟ خالہ موجود ہے کہ ہاں جا اس کے ساتھ میں اچھا سلوک کر، اس کے حقوق ادا کر، تیرے گناہ کا کفارہ یہی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مقام جیرانہ میں گوشت تقسیم کر رہے تھے، ایک عورت آئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے اپنی چادر بچھا دی۔ لوگ آپس میں پوچھنے لگے یہ کون عورت ہے کہ جس کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی چادر مبارک بچھا رہے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ آپ کی رضائی ماں دودھ پلانے والی جنہوں نے بچپن میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلایا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اکرام میں ان کی تعظیم میں اپنی چادر بچھا دی۔ تو جو سگی ماں ہے، جو سگے ماں باپ ہے، ان کا مقام اور مرتبے کا کیا پوچھنا؟ رضائی ماں دودھ پلانے والی ماں کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام چادر بچھا رہے ہیں تو اور دوسرے رشتہ داروں کا اور جو سگے ماں باپ ہیں ان کے کیا حقوق ہوں گے؟ آج ہم رشتہ داروں کو بوجھ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم رشتہ داروں پر خرچ کریں گے مال کے اندر کمی آ جائے گی۔ میں نے حدیث آپ کے سامنے سنائی ہے کہ جو شخص صلہ رحمی کرے گا رشتہ داروں کے ساتھ میں، ماں باپ کے حقوق ادا کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی عمر کے اندر بھی اضافہ فرمائیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے رزق کے اندر بھی اضافہ فرمائیں گے۔ تو آج کے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ حقوق العباد میں ماں باپ کے حق کے بعد رشتہ داروں کے حق کی سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ جو رشتہ دار کمزور ہیں، حاجت مند ہیں، ہمیں ان رشتہ داروں کی حاجت روائی کرنی چاہیے، ان کا مالی تعاون کرنا چاہیے۔ ایسے رشتہ دار ہوتے ہیں سفید پوشاک میں ہوتے ہیں، آپ کے مجمع میں موجود ہے کہ جو اپنی عزت کی خاطر دوسرے کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتے لیکن گھر کے اندر وہ پریشان ہوتے ہیں۔ ہمیں ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر کے ان کی امداد کرنی چاہیے، ان کا تعاون کرنا چاہیے اور ان کو دکھ و سکھ کے اندر ہر طریقے سے ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔